خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندانی محبت ایپیسوڈ 8۔ ہانیہ کے انکار کرنے کے باوجود مہر النساء اسے سہارا دیتے ہوئے واش روم تک لائیں، منہ دھونے میں مدد کی، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ کچھ آج کل بیٹی کی رخصتی کے باعث ان کا دل کافی دکھی تھا کہ بیٹی پرائی ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی طبیعت نے پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ کی روز بگڑتی حالت دیکھ کر جیسے ان کا کلیجہ منہ کو آتا۔ ہانیہ نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا کرے وہ کہ اس کے پیرنٹس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ 2 نوالے لینے کے بعد ہی اس میں بیٹھنے کی سکت نہ رہی تو وہ ہاتھ سے ناشتہ پرے کرتے لیٹ گئی۔ نکاہت کے باعث آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مہر النساء آنسو چھپاتی باہر نکل گئیں۔ شفیق صاحب کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ 10 سے 15 منٹ بعد ڈاکٹر آئے، چیک اپ کیا، میڈیسن دی اور چلے گئے۔ تقریباً سہ پہر کے وقت کہیں جا کر بخار کا زور ٹوٹا، تب اسے تھوڑا ہوش آیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو رہی تھی۔ مما کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ کر سب کے ساتھ باہر بیٹھ گئی۔ سب میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے، رات کو اس بتائی گئی جگہ پر جائے یا نہیں۔ دماغ اور دل الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا حالات پیش آئے وہاں، لیکن وہ جانتی تھی اس کے سب سوالات کے جوابات اسی جگہ ملیں گے۔ اپنی حالت سے وہ خود شدید پریشان ہو چکی تھی، اوپر سے امی ابو کے پریشان چہرے اس کا دل دکھاتے۔ یہ احساس کچوکے لگاتا کہ اس کی وجہ سے دونوں اذیت میں گزر رہے ہیں۔ تو کیا ان سب سوالات کے جوابات حاصل کرنے اور اس نادیدہ قوت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے واحد راستے پر چلنا چاہیے؟ ایک بہت بڑا رسک تھا یہ، لیکن پہلے بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے وہ اس پرانی عمارت میں چلی گئی تھی۔ اگر اب دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو، اگر وہاں جانے سے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو، وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ رات کا جو وقت بتایا گیا تھا، اس وقت گھر سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ وہ نظر بچا کر کسی صورت نہیں نکل سکتی تھی، اور دوسری بات اگر گھر سے نکل بھی جاتی تو وہ پیدل نہیں جا سکتی تھی۔ ایس پی فورٹ تو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور رات کے دوسرے پہر سواری کہاں سے ملتی؟ عجیب مصیبت میں پھنس کر رہ گئی تھی وہ۔ بالآخر وہاں جانے کا دل نے کیا ارادہ کر لیا؟ فیصلہ کر لینے کے باوجود دل عجیب بے چینی، اضطراب اور خوف کے حصار میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا آج کی رات۔ رات میں ڈنر کرتے ہی عورتیں کل کی مہندی کی فنکشن کی تیاریوں اور انتظامات کا ذکر چھیڑ چکی تھیں، جبکہ لڑکیاں ڈھولک رکھ کر بیٹھ گئیں۔ زبردستی ہانیہ کو بھی کھینچ کر ساتھ بٹھا لیا گیا۔ ان کے گانوں کے ساتھ ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر ہانیہ بامشکل مسکراہٹ چہرے پر سجا پائی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ان سب سے کہیں دور جا کر چھپ جائے، جہاں دنیا کا کوئی فرد اسے نہ دیکھ سکے، جہاں وہ ہر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ ان دنوں کے حوالے سے کبھی اس نے ڈھیروں خواب سجائے تھے، لیکن کیسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ جو اتنی شوق اور چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی، اب مسکرانے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ تقریباً 1:15 بجے سے کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہاں بیٹھے سب افراد نیند میں جھوم رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح کھڑکیاں چیک کی، سب کھڑکیاں بند تھیں۔ اپنے دل کے وہم سے مجبور ہو کر اس نے کمرے کا کونا کونا چھان لیا کہ کہیں کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں کمرے میں، لیکن سب کچھ نارمل تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، لائٹ بھی آن رہنے دی۔ آج اضطراب کے عالم میں انگلیاں مروڑتی وہ بار بار وال کلاک کی جانب دیکھنے لگی۔ کمبل میں دپک کر کئی بار سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے اس سے صدیوں کی مسافت پر تھی۔ وہ خوف کے باعث سکڑ کر لیٹی تھی۔ پہلے دل چاہا اٹھ کر مما بابا کے کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر یہ خیال اسے روک گیا کہ وہ خواہ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر کیا وجہ بتائے گی انہیں اپنے آنے کی۔ اسی سوچ میں وہ اپنا خیال رد کر گئی۔ تقریباً 2:15 بج رہے تھے جب اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا تو جگ اور گلاس دونوں غائب تھے۔ وہ حیران ہوئی، شاید مما آج اس کے روم میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ کمرے سے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، تب اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی، لیکن حلق میں تو گویا کانٹے اگائے تھے۔ جب کسی طرح سکون نہ ملا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی تو 2:20 ہو رہے تھے۔ ہمت جمع کرتی وہ اٹھی، سلیپرز پاؤں میں ڈال کر بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا
اور باہر نکل کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر لاؤنج کی لائٹس آف تھی، 400 خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا تو کمرے میں جلتی لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آنے لگی۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود کو مضبوط بناتی، دوپٹہ کندھے پر ٹکا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بھی کسی غیر معمولی چیز کو نہ پا کر اسے شکر کا سانس لیا۔ پانی کا گلاس لبالب بھر کے اس نے ہونٹوں سے لگایا تو بغیر سانس لیے ہی اسے ختم کر گئی۔ جانے یہ پیاس کی شدت تھی یا خوف کا اثر، اسے مزید پانی کی طلب محسوس ہونے لگی۔ دوبارہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تو یوں ہی کچن کی کھڑکی سے باہر نظر آتے لان میں کسی سائے کا گمان ہوا۔ وہ چونکی اور بوتل بند کی۔ تبھی وہ جو کوئی بھی تھا کچن کی کھڑکی میں آ دھمکا۔ حسن تم اس وقت؟ حالانکہ تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی اور وہ سائے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ چکی۔ دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ ہانیہ باہر آؤ یار، تم سے ضروری بات کرنی ہے، حسن نے آواز دبا کر کہا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو حسن؟ رات کے اس وقت وہ چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرواؤ گے تم؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے گھورنے لگی۔ ارے یار بعد میں گھور لینا، پہلے باہر تو آؤ۔ دن میں تو کوئی ملنے نہیں دیتا تم سے، تو رات کو آنا مجبوری تھی۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھا تک نہیں، قسم سے ترس گیا ہوں اپنی ہی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کو۔ جلدی آ جاؤ باہر، میں گھر کے پچھلی طرف تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں جلدی جلدی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہانیہ لب کاٹتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا حسن سے ملنے کو، اور پھر آج اگر وہ آ ہی گیا تھا تو ہانیہ اس سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال لے ان سب کا۔ یہی سوچ کر وہ دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی، بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی باہر نکل گئی۔ چوکنی نگاہوں سے ایک بار ادھر ادھر دیکھا، سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ گھر کی پچھلی طرف تھا جہاں چند قدامت درخت لگے تھے۔ اسے دور ہی سے حسن کی پشت دکھائی دی، لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ حسن کی پشت پر آن ٹھہری، لیکن حسن نے اس کی جانب رخ نہیں موڑا۔ شاید اسے ابھی تک ہانیہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اس کے کان کے قریب ذرا اونچی آواز میں کہا، ہاؤ۔ مقصد اسے ڈرانا ہی تھا، ساتھ ہی وہ خود بھی اپنی اس بچکانہ حرکت پہ ہنسنے لگی۔ حسن نے اس کی جانب رخ موڑا تو ہانیہ کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی جب سامنے کھڑے اس وجود نے ہانیہ کی پیشانی کے درمیان میں اپنی انگلی رکھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہو۔ دہشت سے آنکھیں پھٹنے کی قریب تھیں۔ سامنے جو وجود کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گہری سرخ، جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ چہرہ بھی عجیب سا تھا، جیسے بے شمار جھریاں پڑی ہوں، اور وجود سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ جھلس کر رہ جائے گی۔ چند ہی لمحے لگے تھے جب ہانیہ کو اپنا ذہن غنودگی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا، پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہو، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو بہت تیزی سے۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی لیکن خود اپنے وجود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا اس کا۔ اسے اپنا آپ اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لگا جیسے ہر چیز تھم سی گئی ہو۔ اسے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، دل سے ڈر اور خوف ہوا ہونے لگا۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب سامنے نگاہ پڑی تو منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ شیخو پورا کا وہ پرانا قلعہ SP4 اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سامنے جو آصف زدہ مشہور تھا، جس کے قریب سے لوگ خوف کے مارے شام کے بعد گزرتے نہ تھے۔ بہت سے کہانیاں مشہور تھیں اس قلعے کے بارے میں، جو نہ جانے سچی تھیں یا جھوٹی، لیکن اب ہانیہ اس قلعے کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی میں موجود گھڑی دیکھی، جہاں اب پورے 2:30 بجے کا وقت تھا، جبکہ کچن میں جب وہ پانی پی رہی تھی اس وقت 2:25 ہو رہے تھے۔ 2 سے 3 منٹ حسن سے بات کرتے اور لان میں جاتے ہوئے بھی لگے ہوں گے اسے، تو کیا وہ 2 گھنٹے کا طویل سفر اسے فقط 2 منٹ میں طے کر لیا تھا؟ حیرت ہی حیرت تھی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 2 منٹ میں اتنا سفر طے کر پانا کتنا مشکل تھا؟ وہ الجھ رہی تھی، دل میں ایک دم خوف کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے وہیں مڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا جب ایک گرجدار آواز پر اسے رکنا پڑا۔ رکو ہانیہ! اور ہانیہ کے قدم وہی رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، اس قلعے سے دور جانا چاہا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم زمین میں جکڑ لیے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی، پھر نہ جانے کس چیز سے مڑنے پر مجبور کیا تھا۔
اس نے نگاہیں اٹھا کر پھر قلعے کی جانب دیکھا۔ قلعے کے سامنے بنے چھوٹے سے چبوترے پر اسے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا، اپنے وجود پر چادر لپیٹے، اس کی جانب پشت کیے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ شخص بھی ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا تھا، جسے ہانیہ نے لان میں دیکھا تھا، اور شاید وہی اسے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ البتہ اس نے بھی ہانیہ کی طرف سے رخ پھیر رکھا تھا، شاید اس نیت سے کہ ہانیہ کو خوف محسوس نہ ہو۔ ادھر آؤ۔ آواز اس بار بے حد نرم تھی، اور چبوترے پر بیٹھا وجود اسی سے مخاطب تھا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے تھوک نگلا، پورے بدن پر لرزش طاری ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ تک کپکپا رہے تھے۔ سرد موسم ضرور تھا، لیکن اس وقت اسے سردی کا کوئی احساس نہ تھا۔ خوف ہر چیز پر غالب تھا۔ ڈرو مت، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چند ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ جتنی جلدی مان جاؤ گی، اتنی جلدی یہاں سے گھر واپس جا سکو گی۔ دوبارہ وہی خوبصورت مردانہ آواز سنائی دی۔ ہانیہ الجھی، یہ آواز پہلے بھی کہیں سنی سنائی لگ رہی تھی، تو کیا وہ شخص کو پہلے سے جانتی تھی؟ کہاں سنی ہوگی یہ آواز؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی الجھ رہی تھی۔ پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور اس چبوترے کے کچھ فاصلے پر ہی رک گئی۔ ہانیہ، اس کا نام پکارا گیا تھا، لہجہ عجب چاشنی لیے ہوئے تھا، جیسے پکارنے والے کے دل میں بے تحاشا محبت ہو اس کے لیے، جیسے اس نام سے اور اس نام سے جڑے وجود سے بے پناہ عقیدت ہو اس وجود کو۔ ہانیہ کے ذہن میں جھمکا سا ہوا، بیوٹیفل۔ کوئی پرانا خیال ذہن میں گونجا اور پرانی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے اپنے کمرے میں سنی تھی، اور جس کے سحر سے وہ آج تک نکل نہ پائی تھی۔ اس کے کمرے میں آ کر اسے چھونے اور اس کے ہاتھ پر عقیدت بھرا بوسہ دینے والی آواز تھی یہ۔ میں جانتا ہوں تم خوف زدہ ہو، بہت ڈرتی ہو آج کل، لیکن یہ یقین رکھو میرا مقصد تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، حتیٰ کہ میں تو تمہاری طرف رخ بھی نہیں کر سکتا کہ کہیں تم خوف زدہ ہو کر بے ہوش نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ایک نظر دیکھنے کو شدت سے دل چاہ رہا ہے۔ وہ جو بھی تھا، اس کے لہجے میں عجب سی بے بسی درائی تھی۔ ہانیہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی پشت کو تکنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر کے اس نے پوچھنے کی جرات کر ہی لی۔ دوسری جانب سے کہا سنائی دیا، جس میں اذیت کی جھلک تھی، تکلیف تھی، بے بسی تھی اور نمی بھی۔ میں ایک بدقسمت جن زادہ، جو فقط ایک پل میں تمہارے زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ عجب شکست خورا سے انداز میں کہا گیا تھا، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار مان چکا ہو اس سب سے۔ ہانیہ کو جھٹکا لگا تھا اس بات پر۔ دیکھو، ایسا گھٹیا مذاق مت کرو میرے ساتھ، خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو آخر؟ وہ رونے جیسے ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی انسان ہی ہے جو جان بوجھ کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاش کہ تمہیں چھوڑ سکتا، لیکن جسے ابھی تک پایا ہی نہیں، اسے کیسے چھوڑوں؟ تم نے کچھ نہ بگاڑتے ہوئے بھی میرا سب کچھ بگاڑ دیا، میرا سب کچھ اپنے نام کروا لیا، لیکن افسوس، شکوہ بھی نہیں کر سکتا تم سے، دھیمی سی آواز میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی کہ جب کسی کی بات سمجھ میں ہی نہ آئے تو جواب کیا دیتی؟ اور رہی بات میرے کچھ چاہنے کی، اس وجود نے اپنی بات جاری رکھی، تو فی الحال تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس شادی اور اس رخصتی سے انکار کر دو جو پرسوں ہے، تمہاری اور تمہارے اس کزن کی شادی۔ کچھ دیر پہلے جو لہجہ بے حد نرم اور شکست سے بھرپور تھا، اب وہی لہجہ سنگینی اختیار کر گیا۔ ہانیہ کے تو سر پر لگی، تلووں پر بجھی، چٹک کر رہ گئی تھی وہ اس بات پر۔ لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے، مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ محبت کرتی ہوں میں حسن سے، ایک ساتھ رہنے کے خواب دیکھے ہیں ہم نے، وفائیں نبھانے کے وعدے کیے ہیں، اور اب تو ویسے بھی میں اس کے نکاح میں ہوں، ہمارا ساتھ اٹل ہے، سمجھے تم؟ اور یہ شادی تو ہو کر رہے گی۔ بہرحال میں وہ سارا ڈر اور خوف بلائے طاق رکھ کر چلائی تھی۔ حسن سے جدا ہونے کا خیال ہی جان نکالنے کو کافی تھا۔ ہوئی نا تکلیف، ہوئی نا اپنی محبت کی جدائی کے خوف سے۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی تڑپ رہا ہوں میں بھی، اسی اذیت سے گزر رہا ہوں جب یہ خیال آتا ہے کہ تم میری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری نہیں ہوئی تو تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، کسی اور کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ جلد یا دیر تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے میں قدرت سے ٹکرا جاؤں گا، ہر کسی سے چھین لوں گا تمہیں۔ اس کے لہجے میں بے انتہا سختی تھی۔ ہانیہ خوف سے زرد پڑنے لگی۔
मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। बहुत देर तक वहाँ खामोशी छाई रही। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। सख्त लहजा अपनाने के लिए माजरत, लेकिन मेरी बात तुम्हें मानना पड़ेगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम जा सकती हो अब। वार्निंग देने के अंदाज में कहकर वो वजूद उठा और चलता हुआ किले के अंदर गायब हो गया, जबकि कुछ ही फासले पर खड़ा मुलाजिम हाथ बांधे शख्स निगाहें झुकाए हानिया की जानिब बढ़ा। हानिया की निगाहें अब तक किले के दरवाजे पर जमी थी। जब वो वजूद इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ, इसकी पेशानी पर दोबारा उंगली रखी और हानिया की आंखें जबरदस्ती बंद होने लगी। कुछ ही देर बाद उसने खुद को लाउंज के दरवाजे के करीब खड़ा पाया। आंखें खोलने पर इसे कोई आसपास दिखाई न दिया। इसका सांस फूलने लगा था। तेजी से वो दरवाजा खोलकर भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा बंद करके इसी दरवाजे से टेक लगाकर मुंह पर हाथ रखते हुए सिसकियों को रोकना चाहा, लेकिन आंसू निकल निकल कर आंखों से बह रही थी। रोते हुए इसकी आंखें आईने पर पड़ी, जहां सुर्ख लिपस्टिक के साथ बड़ा दिल बनाया गया था। हानिया ने नफरत से मुंह मोड़ लिया और घुटनों में मुंह छुपाए सिसकने लगी। सुबह तक वो सिसकियों के साथ रोती रही थी। शिद्दत गिरिए के बायस आंखों में गुलाबी पंसा बेदार हो गया था। जब कमरे से बाहर लाउंज में चहल पहल का एहसास हुआ तो वो गाल बिगड़ती हुई उठी। वॉश बेसिन के सामने जाकर ना जाने कितनी देर चेहरे और आंखों को पानी के छक्के मारते हुए आंखों की सुर्खी कम करने की कोशिश की। तौलियों से चेहरा रगड़ने के बाद नजरें आईने में मौजूद अपने अक्स पर जमाई। चेहरे की सुर्खी और आंखों की सूजन साफ बता रही थी कि वो काफी देर रोती रही है। थक कर वो बाथरूम से निकलकर बेड पर आ बैठी। जहनी उलझन और परेशानी में मजीद इजाफा ही हुआ था। दिल में एक अजब सा डर बैठ चुका था, जिसे वो लाख कोशिश के बावजूद खत्म करने में नाकाम रही। ड्रेसिंग मिरर से दिल का निशान वो बेदर्दी से पहले ही मिटा चुकी थी। कुछ ही देर बाद कोमल इसके कमरे में चली आई। क्या हो रहा है दुल्हन साहिबा? लगता है मैडम अभी से शर्माने की प्रैक्टिस कर रही हैं, ताकि कल हसन भाई को शर्मा शर्मा कर दिखा सकें। कोमल शोक लहजे में कहती धप से इसके बराबर आ बैठी। हानिया ने चेहरे पर हाथ फेंककर खुद को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन इसकी तरफ रुख करने से ही गुरेज पड़ता, ना ही इसकी कोई बात का जवाब दिया। कहीं बात करने से पहले आंखों से आंसू ना बह निकले। क्या हुआ हानिया, जवाब नहीं दिया तुमने? इतनी खामोश क्यों हो? कोमल ने आगे झुककर इसका चेहरा देखा, फिर चौंकी। तुम रो रही हो? वो हैरत से चिल्लाई। हानिया लब काट कर रह गई इसकी बात पर। नहीं, वो बस ऐसे ही। कमजोर से लहजे में हानिया ने सफाई पेश करने की कोशिश की। बी ब्रेव यार, ये वक्त तो हर लड़की पर आता है। मैं जानती हूँ पेरेंट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल है हम लड़कियों के लिए, लेकिन तुम इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हो हानिया कि यहीं पड़ोस में ब्याही जा रही हो। दीवार से दीवार मिली है दोनों घरों की। जब चाहो इधर आ जाओ, जब चाहो ससुराल जाओ। अरे रोने की क्या बात है पगली, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। माँ बाप की जुदाई के ख्याल ने इसका पर्दा रख लिया था, वरना वो ऐसी हालत में ना थी कि इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब दे पाती। अलबत्ता कोमल की बातों पर आंखें फिर से नर्म हो चुकी थीं। कोमल ने इसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद हानिया की हालत कदरे बेहतर हुई तो वो सीधी होकर बैठी। कुछ सोचकर कोमल की तरफ मुतवज्जो हुई। कोमल, एक काम करोगी मेरा? भराई आवाज में इसने पूछा था। कोमल ने सवालिया निगाहों से इसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। मुझे हसन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है इससे। प्लीज किसी भी तरह मुलाकात अरेंज करवा दो। इसका हाथ थामे वो मिन्नत कर रही थी। कोमल ने हैरत से इसे देखा। सिर्फ एक ही दिन तो बाकी है हानी, जहाँ इतने दिन वेट किया वहाँ एक दिन और वेट कर लो। अब तो दोनों घरों में मेहमान आ चुके हैं, ऐसे में तुम दोनों का मिलना कुछ मुनासिब नहीं लगता मुझे। और फिर अपने रिश्तेदारों को तो पता ही है ना तुम्हें, जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। किसी की नजर पड़ गई तो 100 बातें सुनाएंगे। कोमल ने इसे समझाने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रही हो कोमल, मुझे इससे मिलना बहुत जरूरी है और आज ही मिलना जरूरी है, सिर्फ चंद मिनट के लिए प्लीज। वो रोने जैसी होने लगी। कोमल ने इसे परेशानी से देखा। क्या बात है हानिया, कोई मसला है क्या? किसी टेंशन में हो तुम? मुझे बताओ, हो सकता है मैं कोई हल निकाल लूं, और अगर हल ना भी निकाल सकी तो हसन भाई तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगी। कोमल इसकी हालत और इसकी बेचैनी को देखकर खुद भी परेशान सी हो गई। हानिया लब काटती खामोश रह गई। तुम बस ये पैगाम दे देना हसन को कि मुझे हर हाल में इससे मिलना है आज, किसी भी तरह बस, वो कतई लहजे में कह गई। कोमल चंद लम्हे इसे देखती रही। ठीक है, कह दूंगी हसन भाई से, और मैं करती हूँ कुछ। आज रात मेहंदी के फंक्शन के बाद कोशिश करूंगी तुम दोनों को मिलवा सकूं, ठीक है ना? अब परेशान होना बंद करो,
ورنہ सब सवाल जवाब करेंगे तुमसे। कोमल की बात पर फकत हानिया सर हिलाकर रह गई। सारा दिन हानिया ने बेचैनी के आलम में गुजारा। दोपहर में मेहरुन्निसा इसे कोमल के साथ पार्लर ले गई। शफीक साहब इन दोनों को पार्लर ड्रॉप करके खुद किसी काम के सिलसिले में चले गए। मेहंदी वगैरह लगवा कर 8 बजे इन दोनों की वापसी हुई। तब तक घर में मजीद मेहमान भी आ चुके थे। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लॉन में मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम किया गया था, जहां दुल्हा और दुल्हन के लिए फूलों से सजा झूला मौजूद था। हानिया को कुछ देर आराम की गर्ज से इसके रूम में भेज दिया गया था, लेकिन सुकून तो एक पल को मैसर न था। वो जले पीर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर लगाती। 9 बजे कोमल के साथ ब्यूटिशियन इसके कब्जे में आई। मेहंदी का लिबास जेब तन करने के बाद हानिया स्टूल पर बैठी थी, जब ब्यूटिशियन अब अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए इसके नकूश को मजीद जाजिब नजर बनाने में मगन थी। कोमल भी एक जानिब अपनी तैयारियां कर रही थी। हानिया किसी संगी मुजस्मे की माने चुपचाप बैठी थी। आंखें खुश्क हो चुकी थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ दिल का डर बढ़ता जा रहा था। रात की वो धमकी बार बार कानों में गूंजती और उसके पूरे वजूद में वहशत सरायत कर जाती। ब्यूटिशियन मेकअप करके फारिग हुई तो हानिया ने सरसरी से निगाह आईने पर डाली, लेकिन निगाह ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। खूबसूरत तो वो पहले भी थी, लेकिन आज ब्यूटिशियन के हाथों ने और कुछ शादी के इस रूप ने इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। वो अपने चमकते सरापे से निगाहें चुरा कर हाथ देखने लगी, जहाँ मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। हसन भाई के नाम की मेहंदी का रंग बताता है कि वो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। ब्यूटिशियन अपना सामान समेट कर चली गई तो कोमल ने झुककर इसकी मेहंदी देखी, फिर मोहब्बत से उसका चेहरा छूकर मुखातिब हुई। हानिया बा मुश्किल मुस्कुरा पाई। कोमल, अपना वादा याद है ना? इसने यकीन दहानी चाही थी। लहजे में अजीब सी तशनीकी का एहसास था। हाँ मेरी जान, याद है। हसन भाई से बात भी कर चुकी हूँ मैं। रात में 2 बजे तक आएंगे तुम्हारे घर के टेरेस पर। उम्मीद है तब तक सब सो चुके होंगे। मिल लेना इनसे। अब मैं जरा देख लूं कि रस्म में कितनी देर है। कोमल इसका हाथ दबाकर तसल्ली दे दी कमरे से निकल गई, जबकि हानिया की निगाहें फिर से अपने हाथों पर जम गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एपिसोड जरूर पसंद आई होगी। हम जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। शुक्रिया।